بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 10 قسم کے مال جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، میں جن 10 قسم کے اموال کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ جب مال کے زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے وہ 10 قسم کے مالوں پر ہوتی ہے، اور اس میں بڑی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو مال ہے، چاہے وہ 10 قسموں میں سے کوئی سی بھی قسم ہو، وہ مال حلال کا ہو، حرام کا مال نہ ہو، کیونکہ حرام مال میں سے نہ صدقہ کیا جاتا، نہ زکوٰۃ دی جاتی، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی، اور نہ صدقہ قبول کیا جاتا حرام مال کے اندر سے۔ اور حلال مال اگر ہے تو زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، صدقہ بھی قبول ہوگا، اور تمام چیزیں اس کی قبول کی جائیں گی اگر اس کا مال حلال ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ حلال ہو، حرام کا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو مال ہمارے پاس ہے حلال کا، اس مال پر پورا سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ البتہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ اور حج، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اسلام کے اندر کہ یہ قبل از وقت ادا نہیں کی جا سکتی، یعنی پیشگی نہیں پیش کر سکتا اس کی کوئی، سوائے اس زکوٰۃ کے کہ زکوٰۃ کو آدمی فرض ہونے سے پہلے بھی ادا کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس مال ہے، 10 قسم میں سے کوئی سا بھی مال ہو، اس کے پاس مال ہے، سال گزرا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، تو کیونکہ نبی علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بتلایا ہے، تو ہم کیوں نہ اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ کو ادا کر دیں؟ کتنا اچھا رہے گا، قبل از وقت ادا کر دیں۔ تو عزیز دوستو، بہتر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں۔ اب میں آپ کو ان تمام اموال کی تفصیل مختصر انداز میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی قسم ہے سونا۔ عزیز دوستو، جن حضرات کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب 7.5 تولہ سونا سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ جو تولہ آج ہمارے یہاں چل رہا ہے 10 گرام کا، یہی تولہ مراد ہے؟ عزیز دوستو، یہ تولہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تولہ شرعی تولہ ہے۔ بعض لوگ 10 گرام کا تولہ بتاتے ہیں تو بعض لوگ بتاتے ہیں 12 گرام کا تولہ، لیکن یہ دونوں ہی باتیں درست نہیں ہیں اپنی اپنی جگہ۔ ہاں، موٹا حساب لگانے کے لیے اگر کوئی 12 گرام کا تولہ جوڑ لے اور پھر اس کے حساب سے زکوٰۃ نکال دے تو چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن 10 گرام کا تولہ اگر ہے تو عزیز دوستو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی،
اور جب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی تو اس کے ذمے بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں سے اگر وہ صدقہ کر دے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ خیر و بھلائی اس کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے گی۔ جیسا کہ گزشتہ کئی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جن کی آواز میں گنگناہٹ کے سوا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے موٹا موٹا اسلام بتلا دیجئے، تو آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ آپ کو بتلا دیے، 17 رکعت فرض، 1 ماہ کے روزے، اور مال میں سے اتنا مال جو ہے تمہیں خرچ کرنا ہے سال بھر میں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا اس کے سوا بھی کوئی چیز میرے ذمے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اس کے سوا تمہارے ذمے کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ اگر تم کوئی نفل نماز پڑھ لو یا نفل صدقہ ادا کر دو یا نفل روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے اس میں بھلائی ہوگی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جتنے آپ نے فرائض بتائے ہیں میں ان میں سے نہ کوئی کم کروں گا اور نہ اس میں کچھ بڑھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے لگے تو ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دیکھو اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنتی ہے۔ عزیز دوستو، اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آدمی پر زکوٰۃ اگر فرض نہ ہو اور اس میں سے پھر بھی وہ کچھ پیسہ، کچھ رقم، کچھ مال اللہ کے راستے میں دے دے تو اس کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ اور صدقہ جو ہے وہ تمام پریشانیوں کو، تمام بلاؤں کو، چاہے وہ آسمان سے آ رہی ہو چاہے وہ زمین سے آ رہی ہو، تو ان تمام بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، اگر زکوٰۃ فرض نہ بھی ہوگی تو صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اب جب ہم اس کو وزن کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو وزن ہے وہ 1 تولہ ہے، اور 1 تولہ کا جو صحیح وزن جو ہم کو معلوم ہوا ہے اب تک، جو میں نے اپنی تحقیق کو لیا ہے، وہ تقریباً 11 گرام پلس 664 ملی گرام کا بیٹھتا ہے۔ 11 گرام پلس 664 ملی گرام بیٹھتا ہے۔ اور جب ہم اس کا وزن اکٹھا کر کے بناتے ہیں تو یہ 7.5 تولہ سونا کے، یعنی 7.5 تولہ وزن کرنے کے لیے یہ تقریباً 87 گرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا اس تمام گفتگو سے کہ جس کے پاس 87 گرام سونا ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر 87 گرام پورا سونا نہیں ہے بلکہ کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے اس کے پاس، اور دونوں کو ملا کر کے 87 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ پہلا مال ہے۔ دوسرا مال ہے چاندی۔ عزیز دوستو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ البتہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہے، چاندی تو کم ہے، اور البتہ اس کے پاس کچھ سونا بھی موجود ہے، تو سونا اور چاندی کی قیمت کو اسی طریقے سے ملائیں گے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ چاندی اور سونے کی قیمت کو ملائیں۔ اب یہاں پہلے چاندی اور سونے کی قیمت کو ملایا تھا، اب یہاں سونے اور چاندی کی قیمت کو ملائیں۔ جب ایک کی قیمت بن جائے، چاہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے سونے کی ملا کر کے، چاہے وہ 7.5 تولہ سونے کی قیمت بن جائے چاندی کی ملا کر کے، تو عزیز دوستو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 7.5 تولہ سونا کے اندر 87 گرام وزن ہوتا ہے تو چاندی کے اندر 52.5 تولہ چاندی کے اندر وزن کتنا ہوتا ہے، تو میں اس کا وزن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا وزن تقریباً 609 گرام بیٹھتا ہے۔ تو جس کے پاس 609 گرام چاندی ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مال نمبر 3 جس پر زکوٰۃ فرض ہے، میں نے آپ کے سامنے 2 مال ذکر کر دیے۔ مال نمبر 1 سونا، مال نمبر 2 چاندی، اور اب مال نمبر 3 ہے، یہ ہے نقد روپیہ۔ عزیز دوستو، جس کے پاس اتنی رقم موجود ہو،
جس میں 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہو یا 7.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو اور اس رقم پر پورا 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ 3 مال ہوئے عزیز دوستو۔ اب چوتھا مال ہے تجارت کا، چاہے ہم وہ تجارت کے لیے ہم نے کوئی دکان کر رکھی ہو، چاہے ہم پھیری کے ذریعے مال کو خرید کر کے بیچ رہے ہوں، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن عزیز دوستو واضح رہے، اس پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب ہم اس مال کو نقد لا کر کے بیچ رہے ہوں، اور اگر ہم اس مال کو ادھار لائے ہیں اور ادھار ہی لا کر کے ہم نے اس کو نقد بیچ کر کے اس کی قیمت ادا کرنی ہے تو عزیز دوستو پھر اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور یہی مثال آپ ان تینوں قسم کے اموال پر بھی سمجھ لیں، یعنی سونا، چاندی اور نقد پر بھی سمجھ لیجئے گا اسی بات کو کہ اگر کسی پر کچھ قرض بھی ہو تو اس مال میں سے وہ قرض بھی کاٹنا پڑے گا، اور اس قرض کو کاٹنے کے بعد اگر اس کی قیمت کو وہ مال پہنچتا ہے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مال نمبر 5، وہ عزیز دوستو میں نے آپ کے سامنے کتنے مال ذکر کر دیے؟ سب سے پہلا مال نمبر 1 سونا، مال نمبر 2 چاندی، مال نمبر 3 کرنسی یعنی موجود روپیہ پیسہ نقد، اور مال نمبر 4 تجارت کا مال۔ مال نمبر 5 اور مال نمبر 6 اور مال نمبر 7، عزیز دوستو یہ 3 مال ہیں جو جانوروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اونٹ، لیکن اس کا ایک نصاب ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی کسی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور دوسری قسم ہے اس کا بکری، وہ بھینس یا گائے دوسری قسم، اور تیسری قسم ہے اس کی بکری یا بھیڑ وغیرہ۔ جس کے پاس ان 3 اموال میں سے وہ جو ہے زکوٰۃ کا یعنی کہ اتنا ہو جائے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو عزیز دوستو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، بشرطے کہ اس پر بھی سال گزر جائے۔ 3 قسم کے اموال یہ ہو گئے، اور یہ تمام اموال جمع ہو کر کے ہو گئے تقریباً 7۔ اب 3 قسم کے اموال باقی رہ گئے، وہ تینوں قسمیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں عزیز دوستو۔ زمین نمبر 1، جو زمین ہم نے خریدی بیچنے کے لیے، اور وہ ہمارے پاس کامرشل زمین ہے، بیچنے کے لیے ہے، اور ہم نے وہ تجارت کر رکھی ہے اور اس کو 1 سال ہو گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ عزیز دوستو اس کے ساتھ دوسری قسم زمین کی ہے کھیتی باڑی۔ جو کھیتی باڑی کی زمین ہے، زمین پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، البتہ اس کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے سال بھر میں اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو زمین پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں، اس میں جو پیداوار ہوتی ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور یہ بات اور تجارت کے اموال میں بھی سمجھ لیجئے گا کہ جو ہم نے دکان کر رکھی ہے، جو اس کے اندر فرنیچر لگا ہوا ہے، کرسیاں ہیں، میز ہیں، اور بیٹھنے کے لیے ہم نے جو انتظامات کر رکھے ہیں، ترازو ہے، سامان بھرنے کے لیے جو ہم نے اشیاء رکھ رکھی ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ صرف بکری والے مال پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ صرف بکری والے مال پر فرض ہوتی ہے، اس لیے کھیت پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ جو اس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ عزیز دوستو زمین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوگی 2۔ اب زمین سے تعلق رکھنے والی چیز نمبر 3، یعنی کہ جن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کی قسم نمبر ہے 10۔ عزیز دوستو وہ زمین جس زمین میں سے کان وغیرہ جیسے نمک، سونا، چاندی، کوئلہ وغیرہ نکلتا ہو،
اگر ہمارے پاس کوئی ایسی زمین ہے تو اس زمین میں کے اندر سے جو مال برآمد ہوتا ہے سال بھر میں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ البتہ وہ جو زمین ہے اس پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اس کی قیمت پر، البتہ اس کے اندر سے جو کان نکل رہی ہے اور یا اس کے اندر جو پیداوار ہو رہی ہے یا اس کے اندر جو تیل نکل رہا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ 10 قسم ہو گئیں زکوٰۃ جن اموال پر فرض ہوتی ہے، وہ یہ 10 قسم کے اموال ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالی میں آگے بتاؤں گا، البتہ میں آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں جو ان 10 مالوں کے لیے کہ زکوٰۃ روکنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم میں بھی آپ کو مل سکتی ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی کئی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث مل جائے گی، اور آئندہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور اس حدیث کے راوی کا نام بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ البتہ میں اس حدیث کو ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس ویڈیو کا آپ کے سامنے جو ہے اس ویڈیو کو مکمل کر دوں، کیونکہ میں نے یہ ویڈیو کا جو آغاز کیا تھا وہ اللہ کے نام سے کیا تھا، اور جو اس کا جو انجام یعنی آخر کروں گا وہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کیے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اس حدیث کو غور سے سنیں، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، جس نے اونٹوں کا حق ادا نہیں کیا ان کو ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی، یا ان کو کھانے پینے کا مکمل وہ نہ کیا، ان کا دیکھ بھال نہ کی، تو قیامت کے روز جو دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا اس دن اس آدمی کو زمین پر چت لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ اس کو اپنے پیروں سے اور اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر زخمی کر رہے ہوں گے، اور اپنے پیروں سے کھوند رہے ہوں گے، روند رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو اونٹ تمہارے پاس موجود تھے، اگرچہ وہ کمزور تھے لیکن اس دن وہ مضبوط ہوں گے، اگرچہ وہ دنیا میں بوڑھے تھے اس دن جوان ہوں گے، اگرچہ وہ دنیا میں وہ بچے تھے تو اس دن وہ پورے اور مکمل ہوں گے، اور وہ اس حال میں جو ہے قیامت کے دن کو جو ہے طے کر رہا ہوگا کہ جو حال ہم نے آپ کے سامنے بتلایا۔ میں اس حدیث کو مختصر کیے دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور بھینس کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ان کو یعنی اپنے مالکوں کو اپنے پیروں سے اور اپنے سینگوں سے روند رہے ہوں گے، اور اپنے سینگوں سے زخمی کر رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، اور وہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا وہ اس میں پورے دن اس میں اسی مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ اسی طریقے سے بکری اور بکرے بھی کر رہے ہوں گے، بھیڑ وغیرہ بھی وہ اسی طریقے سے انجام کو جو ہے پہنچا رہے ہوں گے۔ اور جو ان کے پاس مال ہے یہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان کے مالوں کو چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا کوئی اور مال ہو، ان کو تختیوں کی شکل میں لایا جائے گا، اور جہنم کی آگ کے اندر ان کو تپا کر گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانی اور ان کی پیٹھ اور ان کے پہلو کو ان سے جلایا جاتا رہے گا، اور 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس میں متواتر یہ عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا آدمی کے لیے یا تو بھلائی ہے یا تو خیر ہے یا اس کے لیے شر ہے۔ گھوڑا یا تو اس کے لیے خیر ہے یا اس کے لیے شر ہے۔ اگر کوئی گھوڑا پالتا ہے اس لیے کہ میں اس گھوڑے کے ذریعے اللہ کے دین کا کام کروں گا، اللہ کے لیے کوئی جد و جہد کروں گا، کوئی کوشش کروں گا، یا میں اگر نہیں کر سکتا
تو کوئی اس کام کو کرنے والا ہوگا تو اس کو دوں گا، تو اس کے لیے وہ خیر ہے۔ اور اگر گھوڑا اس نے پالا تکبر کے لیے، اپنی بڑائی اور بڑکپن ظاہر کرنے کے لیے، تو اس کے لیے وہ بہت بڑا شر ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر گھوڑا اس نے خیر کے لیے پالا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس کو گھمانا پھرانا، یعنی جہاں تک وہ گھوم جائے، گھما کر لے آئے، وہاں تک بھی ان ریت کے ذرات یا اس کے قدم جتنے پڑیں گے، ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اور اگر اس نے تکبر کے لیے گھوڑا پالا ہے، گھمنڈ کے لیے، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، تو اسی کے بالمقابل اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ گدھوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گدھوں کے بارے میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، نہیں، وہ یعنی کہ دوسری آیت ہے، میں وہ آپ کے سامنے اس آیت کو غلط پڑھ گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ حکم آیا ہے۔ اس کے سوا گدھوں کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا عزیز دوستو کہ ان 10 قسم کے مالوں کے سوا اور کسی مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی گائے بھینس وغیرہ، اونٹ وغیرہ، اور بھیڑ اور بکری وغیرہ، 3 قسم یہ ہو گئیں۔ تجارت کا مال 4تھی قسم ہو گئی، زمین تجارت کی، زمین میں پیداوار چاہے وہ کان کی شکل میں ہو اور چاہے وہ پیداوار کی شکل میں ہو، یہ 3 قسم ہو گئیں۔ سونا اور چاندی یہ 2 قسم ہو گئیں، اور نقد یہ 10ویں قسم ہو گئی۔ اس کے سوا کسی اور مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے ان باتوں کو صاف کر دے، معاف فرما دے جو جذبات میں میری زبان سے نکل گئی ہیں غلطی سے، اور حق باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔